ایک نوٹوریس سا انفلوئنسر تھا, میں اس کا نام نہیں لیتا, تو سیلیبریٹی ہاں, تو وہ بیسکلی نا ہی واز آلویز آن یارڈس اینڈ گرلز, اور پارٹی کر رہا ہے, برانڈس لانچ کر رہا ہے, کیسینوز میں جا رہا ہے, تو وہ کیسینو اور وہ جوا کرتا تھا اور کچھ بزنس کرتا تھا. تو ہی واز آلویز, اور لوگ کریزی کامنٹس, اور یوتھ اور باہر کی بھی, پاکستان کی بھی, کہ وی وانٹ یور لائف, وی جسٹ وانٹ ٹو, اور ہر ٹائم وہ لڑکیوں کے ساتھ ہے. اور اللہ معاف کرے, اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے. تو اس کا انٹرویو آیا کچھ سال پہلے, کہتے ہیں I'm not happy. لوگ چاہ رہے ہیں اس کی زندگی, اور وہ کہتا ہے I'm not happy, it's nothing. اچھا, even now if you have read that Twitter post of Elon Musk, he even said that I'm not happy with my money. بالکل. Imagine اگر آپ کا اینکر پیسہ ہے, فار ایگزامپل, امیجن کریں کہ ہم لوگ سوچ ہوتے ہیں کہ یار کتنا پیسہ, کتنی انجوائمنٹ ہوگی اس کی زندگی, ویسے تو اللہ تعالیٰ اتنے بزنسز ہیں. ویسے تو اللہ تعالیٰ کفار کا ڈفرینٹ کرائٹیریا اللہ تعالیٰ کے نظر میں. اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو پکڑتے ہیں, ہولڈ کرتے ہیں, یعنی ان کو واپس کھینچتے ہیں. وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. تو اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے معاملہ ڈفرینٹ کرتے ہیں. ایک مسلمان بہت زیادہ آؤٹ ہو رہا ہے نا, اس کو کھینچتے ہیں, لیکن کفار کو ذرنی والمکذبین ذرنی ومن خلقت وحیدا, ان کو ڈھیل دے دیں. تو ہو سکتا ہے کہ مدر ٹریسا ہے, اس نے بہت اچھا کام کیا اور اس کی موت کلمے پہ نہیں ہوئی, تو اللہ تعالیٰ اس کے نیک اعمال کا اجر ریوارڈ اللہ تعالیٰ دیتے ہیں, لیکن دنیا میں دے دیں, اس کی لائف میں خوشی ہو. بٹ الٹیمیٹ ہیپینس اینڈ پیس, میں چاہتا ہوں آج ہم نا برو, اٹس این ایرا آف اینزائٹی اینڈ ڈپریشن. ہر کسی سے آپ ملیں تو وہ اینزائٹی میں ہے, ڈپریشن میں ہے, دے وانٹ ٹو پول دا پلگ آن دیئر لائفز, کہ بس ختم کرنا ہے اپنی زندگی کو. خوش نہیں ہیں لوگ بہت زیادہ نا, تو ڈفرینٹ طرح کا ہے. کچھ لوگوں کا میں نے دیکھا ہے ایک انوائرمنٹل ڈپریشن ہے, کچھ لوگوں کے ٹاکسک ریلیشن شپس کی وجہ سے ڈپریشن ہے, کچھ لوگوں کے فائنینشیل برڈنز اتنے زیادہ کہ وہ ڈپریشن میں, اور کچھ لوگوں کے پاس ریگریٹس اور ٹراماز ہیں, ان کی وجہ سے وہ ریگریٹس میں. تو میں چاہتا ہوں کہ ہم ایک سائنٹیفک سائیکولوجیکل وے میں بھی گائیڈنس دیں یوتھ کو جو ہماری بات سن رہی ہے, اور ان کو اسلامک وے میں بھی ان کو گائیڈ کریں کہ ہاؤ ٹو کوپ اپ ود انزائٹی, ڈپریشن, اینڈ ہاؤ ٹو گیٹ آؤٹ آف اٹ. اور کیا ڈپریشن ویک ایمان کی نشانی ہے؟ اچھا, میں آپ کو نا ڈاکٹر مالک بدری جو ہے نا, ہی از کنسیڈرڈ دا فادر آف اسلامک سائیکالوجی. اوکے, ٹھیک ہے, تو ماشاء اللہ کی بڑی بکس ہیں, بڑی. آپ تو ویسے ماشاء اللہ بیچلرز بھی کریں اسلامک سائیکالوجی میں. ہاں جی, میرا بیچلر چل رہا بھی ہے اسلامک سائیکالوجی میں, اور اس میں نا ہی از کنسیڈرڈ دا ون آف دا پائنیئرز جنہوں نے نا ویسٹرن سائیکالوجی کو خیر ٹکا کے رگڑا ہوا بھی ہے, بیکاز انہوں نے انٹرسٹنگلی لوگوں کو اتنا آئیڈیا نہیں ہے کہ ویسٹرن سائیکالوجی کے اندر کتنے فرقے ہیں, ٹھیک ہے, اور یہ ایک دوسرے سے لڑائیاں کر رہے ہوتے ہیں. بیکاز obviously آپ نے بیکاز اٹ started off as a psychology was the study of the soul initially, so یہ philosophy کی فیلڈ تھی, and it was changed into the field, اس کو سائنس میں لے آیا گیا تھا. تو جو when you bring anything into science, آپ کو پتہ ہے اس کے اندر خدا کا تصور آپ نے سائڈ پہ کرنا ہوتا ہے نا, ریلیجن اور اسپریچولیٹی یہ نکل جاتی ہے, تو پھر آپ صرف عقل سے علاج جب کریں گے تو وہ آپ کے پتہ ہے اس کے نتیجے کیا آئیں گے. اور ویسٹرن جو آپ نے جس طرح کہا نا ہر بندہ ڈپریشن سے گزرا ہے, جسٹ ٹو کوٹ کہ یو کے اور یو ایس دونوں کے کلینکلی ڈائگنوز جو لوگ ہیں 1 in 5 ان یو کے ہے اور 1 in 6 ان یو ایس ہے ایڈلٹس میں, اینڈ یہ کلینکلی ڈائگنوزڈ ہے. جو جا کے جو جن کا علاج ہو, یہ ڈپریشن کا مریض ہے, یہ ڈائگنوزز ہو چکا ہوا ہے. اینڈ سملرلی سب سے ایک اور جو شاکنگ اسٹیٹسٹک ہے ان دا یو ایس, بٹوین دا ایجز آف 11 to 15 گرلز اسپیسیفکلی اونلی, 11 سے 15 سال کی بچیاں 1 in 5 ہیو ہیڈ ایدر سوسائڈل تھاٹس اور کسی نہ کسی سیلف ہارم ریلیٹڈ تھاٹس اور ایکشنز کی طرف گئی ہیں. 1 in 5, یہ 11 سے 15 سال کی بچیوں کی بات ہو رہی ہے. تو یہ حالات جن کو ہم نا اپنا وہ آئیڈیل بناتے ہیں نا, یہ قوم بڑی زبردست ہے, ان کے اندر کے حالات یہ ہیں. تو میں آپ سے مالک بدری کی بات کر رہا تھا, انہوں نے نا اسلامک سائیکالوجی کا بڑا سمپل فریم ورک ہے, بیسڈ آن دین ہے, اور جو ویسٹرن سائیکالوجی اور ریسرچز ہوئی ہیں اس کو انہوں نے نا سارٹ آف اینالائز کیا اور اس کو بریک ڈاؤن کیا کہ یار اس میں سے جو چیز ہمارے دین میں میچ کرتی ہیں وہ پریکٹسز تھیراپی میں استعمال کریں گے. تو بڑا سمپل فارمولا ہے. انہوں نے نا آؤٹ لائن کیا ہوا ہے کہ جو اسلام بندہ ہے نا, اس کی جو مین فیکلٹیز ہے نا سائیکالوجی میں, جو ہیومن بیہیویئر ڈکٹیٹ, اس میں ایک اس کا دل, ایک اس کا ایک عقل ہے, اس کی فطرت ہے, اور اس کو سول سے بھی لنک کرتے ہیں, اور اس کے علاوہ اس کا نفس ہے. اب یہ انہوں نے 4 سے 5 چیزیں پورا ان کا ایک بڑا چارٹ سا بنایا ہے, اور ان کو ہاؤ دیر از دا انٹرپلے آف آل آف دیز تھنگس. ریپیٹ کریں کیا کیا ہے؟ آپ کی عقل, آپ کا دل قلب, آپ کے سول, اور آپ کا نفس, روح اور نفس ہو گیا, اور روح کو وہ فطرت سے بھی کرتے ہیں لنک.
نا یہ جو مینلی 4 چیزیں ہیں نا یہ ریوالو کراتی ہیں انسان کی ہیومن سائیکالوجی اور یہ ڈپریشن انگزائٹی ان سب چیزوں کا علاج اس میں. اور اس میں جو آپ نے کہا نا کہ ہم لوگ مطلب ٹو بی آنیسٹ دین میں ہی سارا سلوشن ہے. مطلب ان کی سارے اسلامک سائیکالوجی کہتے ہیں کہ دنیا کی سب سے اچھی سائیکالوجی کی کتاب جو ہے نا وہ قرآن ہے, اس سے بہتر کوئی نہیں. اچھا تو ناؤ دا کویشچن از کہ ہمارے لوگ اتنے ساری یہ جو پرابلمس میں آ رہے ہیں فیوچر کی ٹینشن ہے, پاسٹ کی ٹینشن ہے, چائلڈہڈ ٹراما کا ایک کانسیپٹ ہے, یہ ساری جو چیزیں ہیں نا کہ یار اچھا اس سے پھر باہر کیسے نکلا جائے. ایٹ دا روٹ آف آل آف دیز تھنگز نا بہت ساری چیزوں کا نا آتا ہے کہ یور توکل آن اللہ سبحانہ و تعالیٰ. کہتے ہیں کہ یہ جو نفس اور توکل کی جو کشمکش ہے نا یہ اوور تھنکنگ اور انگزائٹی کی طرف لے کے جاتی ہے. کہ انسان کی خواہشات بہت ساری چیزیں, فیوچر کی پریشانیوں کے بارے میں کیا ہے, اگر ایک بندہ بہت زیادہ اوور تھنکنگ کرتا ہے اباؤٹ فیوچر, واٹ از دا پرابلم, ہی ہیز ڈاؤٹس کہ اللہ تعالیٰ پہ توکل کی کمی ہے. ہی تھنکس کہ یار اچھا اسباب نہیں سارا کچھ کرنا ہے یا میری عقل سے میں نے سارا کچھ کرنا ہے. ہی ہیز این ایشو ود دا توکل آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ. اگر وہ پاسٹ پہ ہے وہ پھر وہی بات آ گئی, یعنی کہ جو ہو گیا تو ہمارا دین کی لیک آف انڈرسٹینڈنگ یہ نا کہ یار جو ہو گیا وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے نا کہ جو تمہارے حصے میں پاس میں جو گزر گیا وہ تمہارے حصے میں نہیں تھا, وہ ہونا ایسے ہی تھا. سو ونس وی ہیو دس اسٹرانگر ریلیشن شپ ود دا دین نا تو ہمارے آدھے سے زیادہ کیا, ویسے تو سارے مسئلوں کا حل اس میں, لیکن جتنے بھی لوگ ہیں نا جتنے بھی لوگ وہ جس قسم کی پرابلم سے جا رہے ہیں نا دے کین ایزلی فگر اٹ آؤٹ کہ یا میرے دل کی کوئی بیماری ہے, ٹھیک ہے, یا اگر اوور تھنکنگ تو میرا اللہ تعالیٰ کا تصور, اللہ تعالیٰ کی ناموں سے میں واقف نہیں ہوں, میرا اللہ تعالیٰ کے ساتھ ریلیشن شپ نہیں, میرے لیک آف نالج ہے, توحید کا کانسیپٹ ویک ہے, قدر کے اوپر کانسیپٹ میرا ویک ہے, ان چیزوں کا ایشو ہے. اینڈ ایٹ دا سیم ٹائم ہم اور یہ چیزیں ٹھیک ہوں گی تو کیا ہوگا, یو گو بیک ٹو فطرہ, آپ اپنی روح کا علاج کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں نا روح کی غذا کیا ہے, قرآن ہے, حدیث ہے. تو ان چیزوں میں نا یہ میں نے بڑی کوئک سے آپ کو ایک اوور ویو سمری دینے کی کوشش کی ہے کہ اسلام میں نا یہ جو بیسک ٹینٹس ہے نا جس میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ ریلیشن شپ, ہمارے رول ماڈلنگ ہونا, اور پھر قرآن کی جو احکامات ہیں, جو حدیث کے احکامات ہیں, ان پہ آہستہ آہستہ کرتے ہیں. لیکن ہماری جو فاؤنڈیشن ہے نا اینکر بہت اسٹرانگ ہونا چاہیے. اینکر جب اللہ سبحانہ تعالیٰ بن جاتے ہیں نا ہر مسئلے کا حل اس میں. اچھا بائی دی وے بردرز, ابو سعد بھائی ہیڈ ٹو لیو, انہیں کمٹمنٹ تھی, اچھا تو ہی ہیز لیفٹ الحمدللہ. کچھ دیر پہلے ہی تو آڈینس کو پتہ چل جائے کہ ہی از گون ماشاء اللہ. اچھا کبھی کبھی یہ بھی ہے کہ ایوری ڈپریشن از ناٹ لنک ٹو ویک ایمان برو. جی ایسا ہے بالکل. یعنی یعقوب علیہ السلام جو وہ آنکھیں کھو دی انہوں نے رو کے, یعنی آنکھیں تک کھو دی اور ویک بہت زیادہ ہو گئے. تو ضروری نہیں ہے کہ وہ اگر وہ اتنے ڈپریشن میں جاتے تو وہ نبی نہ ہوتے پھر, یعنی ٹھیک ہے. تو وہ بھی آئی وڈ سے کہ اس کو نا ان کا غم کا ہے, شدید غم ہے. کیونکہ ڈپریشن جو ٹرم ہے نا ہم لوگ یہاں بڑی لوزلی یوز کرتے ہیں. ایک ہے کلینکلی ڈائگنوز ڈپریشن ہے, ٹھیک ہے, وہ سیریس ایشوز ہوتے ہیں اور اس میں آپ سائیکیٹرسٹ کے پاس جا کے یو کین ٹیک میڈیکیشن اینڈ اسٹف لائک دیٹ. جیسے یا کمپلسو ڈس آرڈرز, او سی ڈی ہو گیا, یا اس طرح کے جو کچھ ڈس آرڈرز ہیں جس میں یو نیڈ سم سارٹ آف ڈفرنٹ ٹریٹمنٹ. ٹیکنیکلی آپ اس کو حزن جو ہے نا ڈپریشن کہہ سکتے ہیں, لیکن وہ اس میں الیاس یا نا امیدی نہیں تھی. جی ڈپریشن ود ہوپ, اس کو آپ کہہ رہے ہیں ڈپریس ہے, ڈپریس, ہاں ڈپریسڈ ہے, ٹھیک ہے. اور اس کہ یعنی سو کبھی کبھی کیمیکل امبیلنسز بھی ہوتے ہیں انسان کے ذہن میں, وہ ہو جاتے ہیں بیکاز سلیپ پیٹرنز, بیکاز ایون شوگر, بلڈ پریشر, آپ کی بہت ساری. تو یعنی اٹس ناٹ, کیونکہ بہت سارے میں جانتا ہوں دیندار لوگ ہیں ان کو انزائٹی اٹیک یا ڈپریشن کی میں چلے جاتے ہیں وہ بیکاز کیمیکل امبیلنسز, رائٹ. سو ہم یہ کہیں گے کہ آپ اس کا علاج بھی کرائیں, میڈیکل ڈاکٹر کے پاس بھی جائیں, اینڈ ڈو ناٹ پٹ یور سیلف انٹو گلٹ کہ میرا توکل کمزور ہے یا میرا ایمان کمزور ہے. ایمان کانٹ بی the only چیز, وہ پارٹ پلے کرتا ہے. لیکن جس طرح نا ایک سمپل اسٹڈی آسٹریلیا کی, انہوں نے ڈپریشن کے پیشنٹس کو نا 2 گروپس میں ڈیوائڈ کیا, اور ایک میڈیکیشن پہ تھی جو ڈپریشن کی میڈیکیشن, اور دوسری کو انہوں نے صرف فزیکل ایکسرسائز پہ لگا دیا. اچھا, صرف اور صرف انہوں نے کہا ان کی ایکسرسائز روٹین ہم ٹھیک کریں گے, ان کی ڈائٹ اور ایکسرسائز پہ کام. اس کے ریزلٹس میڈیکیشن سے بہتر تھے, 0.5 لائک 50% بہتر ریزلٹس آئے صرف جسٹ بائی بینگ ایکٹیو, جسٹ بینگ فزیکلی ایکٹیو. کیوں, اب دیکھیں بندہ کیا کہ یار یہ تو اس کا تو ایمان سے تعلق نہیں ہے نا. تو یو نو سم ٹائمز ہمارے ڈائٹس ایسی ہیں, ہمارا ماحول ایسا ہے, کبھی کبھار یو نو سبحان اللہ, آپ نے بات کی نا ریلیشن شپس کی برو, کبھی کبھار ہمیں نا کچھ ریلیشن شپس واقعی ایسے ہوتے ہیں جو بہت ٹف ہو جاتے ہیں کچھ لوگوں کے لیے. یو نو لوگوں کو لگتا ہے کہ شاید یار اس میں رن, تو وہاں پہ لوگ سمجھداری کے ساتھ کبھی کبھار ڈسٹینس کر لینا از اے پریکٹیکل سولوشن نا. آپ یو نو اگر آپ کے گھر میں ساس بہو اور اتنے ایشوز چل رہے ہیں اور اس کا حل نہیں نکل پا رہا, یو نو, تو آپ نے کبھی کبھار تھوڑے عرصے کے لیے سیپریٹ ہو جانا, گھروں کو سیپریٹ کر لینا, پوشن کسی کوئی ایسا پریکٹیکل اسٹیپ, بجائے اس کے صرف یہ کہتے ہیں کہ نہیں وہ بھی ان کے بھی میں ایمان پہ کام کروں, ان کے بھی ایمان پہ کام کروں, ادھر میں نصیحت ادھر میں, صرف نصیحت نہیں ہے نا, دین کا مزاج نہیں ہے. ہاں, اس میں دیکھیں نا ساری چیزیں جو ہیں
हमें जो सबसे पहली चीज़ सोचनी चाहिए कि हाउ ए पर्सनालिटी इज़ बॉर्न, सबसे पहले ना, एंड देन बेस्ड ऑन दैट ए सोसाइटी इज़ बॉर्न. तो उसकी बेसिक्स क्या हैं, उसकी फाउंडेशंस क्या हैं. तो इसमें देखिए फ्रॉइड एंड यूंग ने दे सेड कि व्हेन यू गो, जी 100 साल पहले की बात कर रहा हूँ मैं, 100 साल पहले. So when you go out in the public, you are bombarded with this information, and your mind accepts that information, and based on that information, your id, ego and super ego is activated, and your personality is born. ठीक है ना. अब ये सोचें 100 साल पहले कहा था कि आप बाज़ार में जाएंगे तो बाज़ार में क्या होंगे, टांगे, गधे और घोड़े और ये चीज़ें, कुछ भी नहीं है. एंड नाउ लुक एट दिस. मैं डिप्रेशन का और ये सारी चीज़ों का मैं आपको जवाब दे रहा हूँ कि नाउ लुक, ए 7 years old boy is sitting in his room and he's connected to the whole world. ठीक है. And now imagine the amount of tsunami information that he is receiving, and there is no filtration plant, and based on that his personality is being born, which is subjective moral opinion, based on carnal desires. That is only based on carnal desires. जब आपकी सारी पर्सनालिटी कार्नल डिज़ायर्स पर बनी हुई है, अब वो लड़का क्या कहता है कि आई विल डू व्हाट आई फील लाइक डूइंग. मीनिंग इज़ दैट कि आई डोंट वांट टू हैव एनी restrictions. So for that, the first thing you're going to do is detach yourself from Allah subhanahu wa ta'ala and attach yourself thinking that you're free, but you're not free. You fall into the lap of the society, and the society is now going to decide for you what you're going to wear, how you going to walk, how you going to talk, किससे बात करनी है, कौन से कपड़े पहने हैं. तो अब when you start following this, you can't keep up with the society, and then you start getting depressions, peer pressure and all these things. ये एक साथ आपके ऊपर हमले होते हैं, आप पीछे होना शुरू होते हैं, आगे हो रहे हैं, पीछे हो रहे हैं, और इसका इतना बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है योर पेरेंटिंग पे. अब पेरेंट्स भी इसी आइडियोलॉजी पे चल रहे हैं, and they want their children to be in the best schools, they want to have the best houses, the best cars, or best these things. So based on that, mother goes outside as well for job, और वो जाती, हाँ, काम करती है. ये देखें, उन्होंने सर्टन चीज़ों के साथ ना सर्टन इमोशंस अटैच कर दिए ना, कि आपने यू हैव टू फील अ सर्टन वे, तो यू हैव टू ड्रेस अ सर्टन वे. आपने ये, अगर आप चाहते हैं कामयाबी की जो आउटलुक है, वो बड़ी गाड़ी, इन चीज़ों जी एसोसिएशन जो उन्होंने बना दी है ना, तो हम लोग फिर उसी तरह फील करेंगे ना. इसके बाद सबसे बड़ा डिजास्टर क्या है, when a mother is needed badly at home. एक बच्चे को माँ की ममता जो है माँ की इतनी ज़रूरी है, तो वार्मथ जो होता है उसको गले लगाती है, उसके साथ होती है. नाउ दैट लिटिल बॉय इज़ एट द मर्सी ऑफ ए नैनी, अ मेड, ठीक है ना, और मोबाइल फ़ोन और ए टीवी. अब ये बच्चा, आप ख़ुद मुझे बताएं, ये किस किस्म की ज़िंदगी गुजारेगा, और ये जब बड़ा होगा और यही जो चीज़ें हैं, ही इज़ गोना रेजोनेट इन द स्कूल. अनदर बॉय, वो भी बाहर निकलेगा, वो भी इसको रेजोनेट करेगा. मेरी ये आइडियाज़ हैं, मेरी ये फीलिंग्स हैं, आपकी क्या है, आपकी ये हैं, आपकी क्या है. अब ये सारा एक मुआशरा बन गया. एंड नाउ दिस मुआशरा इज़ बेस्ड लिटरली ऑन कार्नल डिज़ायर्स. खाना पीना, ऐश, सेक्स, ड्रग्स, ये चीज़ें. क्योंकि अल्लाह को तो आपने निकाल दिया बीच में से, क्योंकि वो तो रेस्ट्रिक्शंस वाली ज़िंदगी. बेसिकली आपकी ज़िंदगी ठीक होनी थी रेस्ट्रिक्शंस से, बिकॉज नफ्स के ऊपर जब तक आप रेस्ट्रिक्शंस नहीं डालेंगे, आपकी ज़िंदगी ठीक नहीं होने वाली. वो इब्न कय्यिम भी कहते हैं ना कि